اس کا مردہ جسم کانپ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تینوں دوستوں نے شور مچا دیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ ان کے آس پاس یا پڑوس میں کوئی موجود نہ تھا۔ وہ بہت سہم گئے تھے۔ احمد بولا، جلدی سے پولیس کو کال کرو۔ حماد نے موبائل نکالا اور پولیس کو کال کرنے لگا، لیکن اس کے موبائل پہ سروس ہی نہیں آ رہی تھی۔ احمد اور حمزہ کے موبائل پر بھی سروس موجود نہ تھی۔ وہ حویلی میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ بیٹھ کر سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ انہیں دوست کی موت کا بہت دکھ تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ طیب کے گھر والوں کو کیا بتائیں گے ہم۔ حماد جلدی سے اٹھا اور بولا، چلو ہم واپس شہر کی طرف چلتے ہیں۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور تینوں فوراً دروازے سے بھاگتے ہوئے گاڑی تک پہنچ گئے۔ حمزہ حماد کے ساتھ گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھا، جبکہ احمد پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ حماد زور زور سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مار رہا تھا۔ اچانک شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ حماد اور حمزہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو احمد کے سر میں خنجر پھنسا ہوا تھا اور اس کے منہ سے خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ گاڑی کے پچھلے شیشے سے لگا یہ خنجر ایک خوفناک ہاتھ نے تھام رکھا تھا۔ حماد اور حمزہ دونوں کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دونوں ہمت دکھاتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلے۔ حماد نے ہاتھ میں پستول تھامے رکھا تھا۔ وہ ڈراؤنی سی شکل والی چڑیل اس کی گاڑی کی چھت سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس کا جسم بالکل کالا تھا، جیسے جلی ہوئی کوئی چیز ہو، اور آنکھیں سفید، بال بکھرے ہوئے تھے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے گھاس ہو۔ بڑے بڑے نوکیلے دانت تھے اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ بہت خوفناک تھی۔ اس کے ہاتھ بڑے بڑے تھے اور ناخن خنجر کی طرح تیز تھے۔ حماد نے گاڑی سے نکلتے ہی فوراً اسے گولی مار دی۔ گولی اس کے سر میں لگی، لیکن یہ کیا، اسے کوئی اثر نہ ہوا۔ حماد نے پھر فائر کیا اور ساری کی ساری گولیاں اس کے سر میں مار دیں۔ انہیں لگا کہ وہ مر گئی، لیکن اس نے احمد کے سر سے خنجر کھینچ کر باہر نکالا۔ حماد اور حمزہ بھاگتے ہوئے اندر چلے گئے اور جلدی سے دروازہ بند کر کے وہ دیوار سے چپک کے بیٹھ گئے۔ وہ حیران رہ گئے جب انہوں نے اپنے سامنے اسی خوفناک شکل والی چڑیل کو پایا۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ مجھے مار دو گے اور یا اندر گھس کر مجھ سے بچ جاؤ گے؟ افسوس،
یہ تمہاری معصوم جانوں پر یہ گاشا کا محل ہے اور یہاں گاشا کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم نے گاشا کو بیدار کیا، اب تمہاری شرارت کا جواب تمہاری موت ہے۔ یہ سب دیکھ کر حمزہ بے ہوش ہو گیا اور زمین پر گر پڑا۔ وہ چڑیل اس پر جھپٹ پڑی اور اپنے بڑے ناخنوں سے اس کا سینہ چیر دیا۔ چڑیل نے اس کے سینے میں منہ گھسایا اور اس کا دل کھانے لگی۔ وہ لہولہان ہو گیا۔ حویلی میں ہر طرف خون پھیل گیا۔ اب حماد اکیلا بچ گیا اور اسے یقین ہو گیا اس کی موت پکی ہے، لیکن اس نے ہمت دکھائی اور چڑیل کا مقابلہ کرنے لگا۔ وہ چڑیل سے چھپنے کے لیے آہستہ آہستہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہ چڑیل کو مارنے کی کوئی تدبیر سوچنے لگا۔ اسے دوستوں کی موت کا بہت دکھ تھا اور وہ رو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی۔ اس کے دادا نے اسے ایک دفعہ بتایا تھا کہ چڑیل آگ سے بہت ڈرتی ہے اور وہ آگ دیکھ کر دور بھاگ جاتی ہے۔ اب حماد کو کسی لائٹر یا ماچس کی تلاش تھی۔ وہ کچن نہیں جا سکتا تھا کیونکہ درمیان میں حمزہ کی لاش پڑی تھی جس کو چڑیل کھا رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ پچھلی 2 دفعہ گرمیوں میں جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گاؤں آیا تھا تو وہ چھت پر جا کر سگریٹ پیتا تھا اور سگریٹ اور لائٹر وہیں چھپا دیتا تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ اس نے لائٹر کہاں چھپایا تھا۔ وہ کمرے کے دوسری طرف سے باہر نکلا اور چھت پر چلا گیا۔ چھت پر جاتے ہی اس نے وہ لائٹر تلاش کر لیا اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا اور لائٹر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر اپنے گھٹنوں کے درمیان پڑی جہاں خون کے قطرے گر رہے تھے۔ اس نے گردن ہلکی سی نیچے کی تو دیکھا کہ اس کے سینے سے خنجر کی نوک سامنے ہے۔ اس کے پیچھے چڑیل کھڑی تھی اور حماد کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا۔ حماد کے ہاتھ سے لائٹر گر پڑا۔ گاشا نے زور سے خنجر باہر نکالا۔ حماد کے منہ سے خون کا ایک طوفان باہر آیا اور وہ نیچے گر پڑا۔ گاشا اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے حماد کی گردن کاٹ ڈالی اور اس کا خون پی گئی۔ اس طرح گاشا نے چاروں دوستوں کے خون سے اپنی پیاس بجھائی۔ میاں شہباز صبح ٹی وی پر نیوز چینل دیکھ رہا تھا۔ بریکنگ نیوز: چاند شاہراہ پہ ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے۔ ایک تیز رفتار کار دریا میں جا گری۔ معلومات کے مطابق اس کا نمبر SGE 127 ہے۔ خدشہ ہے کہ تمام مسافر دریا میں ڈوب گئے۔ شہباز کے ہاتھ سے ریموٹ
گر پڑا اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔